السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پھر سے ایک بار آپ تمام کا KKM میں خیر مقدم ہے۔ KKM یعنی کس کو کتنی ہے معلومات۔ آج ہم KKM کے ذریعے ہندوستان کی عوام کو ایک پیغام دینا چاہتے ہیں، اور ہندوستان کی عوام کے نام ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جب کبھی بھی ہندوستان میں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوا تو سب سے پہلے ہندوستان میں اگر کہیں سے آواز نکلی ہے تو وہ حیدرآباد ہے، دارالسلام سے آواز نکلی ہے۔ جب کبھی بھی ہمارے نوجوانوں کی موب لنچنگ کی گئی، جب کبھی بھی ہمارے ماں اور بہنوں کے ساتھ عصمت ریزی کی گئی، جب کبھی بھی ہماری شریعت پر حملہ کیا گیا، جب کبھی بھی ہمارے بزرگوں پر حملہ کیا گیا، تو سب سے پہلے اگر آواز اٹھتی ہے تو جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی آواز اٹھتی ہے۔ تو میں آج اپنی اس ویڈیو کے ذریعے ہندوستان کی ان تمام عوام سے گزارش کرتا ہوں کہ آج آپ کے پاس میں وقت آ چکا ہے کہ آپ کو اپنے قرضوں کو چکانا ہوگا۔ جب ہماری شریعت پر مداخلت کی جا رہی تھی تو سب سے پہلے اگر کھڑے ہو کر اسد الدین اویسی صاحب نے اگر ہمارے پارلیمنٹ میں اٹھ کر ہماری شریعت کے لیے حفاظت کی ہے، ہماری شریعت کی حفاظت کے لیے آواز کو بلند کی ہے، تو اگر ہمارے ایمان حرارت میں اگر ذرے بھی اگر سے ہم کو جو ہے ایک محسوس ہوا ہے کہ ہاں ہندوستان میں اگر ہم مسلمانوں کی حفاظت کے لیے، ہماری شریعت کی حفاظت کے لیے کوئی ایوان پارلیمنٹ میں کھڑا ہو کر لڑ سکتا ہے، یہ اگر آپ نے محسوس اگر کیا ہے تو آئیے حیدرآباد کو ایوان پارلیمنٹ کے الیکشن کے وقت آئیے حیدرآباد میں آ کر آپ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے ساتھ کھاندے کو کھاندہ لگا کر مجلس اتحاد المسلمین کے لیے کیمپین کیجئے۔ اگر آپ نے یہ محسوس کیا ہے کہ ہاں ہندوستان میں اگر موب لنچنگ ہوتی ہے تو ہماری حفاظت کے لیے، ہمارے حق کے لیے بولنے والا بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب ہے، تو آئیے حیدرآباد کو آ کر ایک پیغام دیجئے کہ ہم بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے ساتھ ہیں۔ آئیے حیدرآباد کو آ کر ان تمام فرقہ پرست لوگوں کو ایک پیغام دیجئے، چاہے تم کتنا بھی ہم پر ظلم و ستم کر لیں، ہم جو ہے بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے لیے، ان کے حق کے لیے، ان کے ساتھ میں جو ہے کھڑے ہیں، ان کی مدد کے لیے ہم کھڑے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اس مرتبہ تمام کی مدد سے بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب جو ہے بھاری اکثریت سے کامیاب ہوں گے۔ میں گزارش کرتا ہوں پہلو خان کے گھر والوں سے کہ آپ کے حق کے لیے اگر بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے جو ہے آواز کو اٹھایا ہے تو آج آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ حیدرآباد کو آئیے اور مجلس اتحاد المسلمین کے لیے کیمپین کیجئے۔ میں گزارش کرتا ہوں ناصر کے گھر والوں سے، میں گزارش کرتا ہوں جنید کے گھر والوں سے، میں گزارش کرتا ہوں عشرت جہاں کے گھر والوں سے کہ آپ کے حق کے لیے یہی شخصیت کھڑی ہوئی تھی ایوان پارلیمنٹ میں، یہی شخصیت کھڑی ہوئی تھی گلی سے لے کر دلی تک، تو آج آپ کے پاس میں ایک موقع ہے کہ ان کی مدد کریں، آپ کے پاس میں ایک موقع ہے کہ ان کے قرضے کو چکائے۔ تو آئیے حیدرآباد کو آ کر جو ہے ان کی طاقت بنے، آئیے آ کر ان کی ہمت بنے، جس طریقے سے انہوں نے برے وقت میں آپ کی ہمت بن کر، آپ کی طاقت بن کر آپ کے ساتھ کھڑے تھے۔ میں ان تمام میری ماں اور بہنوں سے گزارش کرتا ہوں جن لوگوں نے یہ محسوس کیا ہے جب ہماری پردے پر بات آتی ہے، جب ہمارے برقعے پر بات آتی ہے تو ہماری حفاظت کے لیے ایک آواز تو ہے ہندوستان میں کھڑے ہو کر، جو ہماری حفاظت کے لیے ایوان پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر، ایوان اسمبلی میں کھڑے ہو کر ہمارے حق کے لیے لڑتے ہیں۔ اگر آپ نے یہ محسوس کیا ہے تو آئیے حیدرآباد کو آ کر الیکشن کیمپین میں حصہ لیجئے اور ان فرقہ پرست طاقتور جماعتوں کو بتائیے کہ آپ کی فرقہ پرستی کتنی بھی ہو جائے، آپ کتنی بھی سازشیں کر لیجئے، آپ کی سازشیں ناکام ہو جائیں گی، ہم تمام مل کر بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے لیے الیکشن کیمپین میں حصہ لیں گے۔ آئیے میں مسلمانوں سے گزارش کرتا ہوں ہندوستان کے، جب آپ کی اور میری اذان پر پابندی کی بات کی گئی تھی تو یہ تمام فرقہ پرست پارٹیاں جو ہے، جو اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں، یہ تمام اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے، یہ تمام اپنے گھروں میں سو رہے تھے۔ آپ کی اور میری آواز بن کر ہماری اذان کی حفاظت کے لیے، ہماری اذان کی آواز کی حفاظت کے لیے اگر کسی نے آواز اٹھائی ہے تو مجلس اتحاد المسلمین نے آواز اٹھائی ہے۔ اگر آپ نے اس بات کو محسوس کیا ہے کہ ہاں ہندوستان میں ہماری ایک سیاسی جماعت ہے، ہندوستان میں ایک ہمارا واحد لیڈر ہے جو ہمارے حق کے لیے لڑتا ہے، تو آئیے حیدرآباد کو آ کر الیکشن کیمپین میں حصہ لیجئے اور ان ظالم طاقتوروں کو بتا دیجئے کہ آپ کتنے بھی منصوبے بنا لیجئے، آپ کتنی بھی کوشش کر لیجئے، انشاءاللہ تعالی آپ کی تمام کوششیں ناکام ہو جائیں گی۔ میرے بھائی، جب کبھی بھی ہندوستان میں ہم پر ظلم و ستم کیا جاتا ہے تو یہ لوگ صرف ہمارے مسائل پر، ہماری لاشوں پر، ہمارے خونوں پر جو ہے ان لوگوں نے سیاست کی ہے، اور آج یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ایک ایسی آواز کو کمزور کرنا چاہتے ہیں جو ایوان پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر سب سے پہلے ہمارے حق کے لیے لڑتے ہیں، ہمارے حق کے لیے آواز کو بلند کرتے ہیں، ویسی آواز کو یہ لوگ کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں ان تمام ہندوستان کے دلت مسلمان بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تمام آئیے حیدرآباد کو ایوان پارلیمنٹ کے الیکشن کے وقت
ہم تمام جو حیدرآبادی آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں، آپ کا استقبال کریں گے، آپ کے ساتھ مل کر ہم جو ہے الیکشن کیمپین کریں گے بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے لیے، اور ان تمام فرقہ پرست طاقتوروں کو بتا دیں گے کہ بے شک ہم رہتے ہیں یو پی میں، ہم رہتے ہیں بہار میں، ہم رہتے ہیں بنگال میں، ہم رہتے ہیں کرناٹکا میں، ہم رہتے ہیں مہاراشٹر میں، لیکن بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے لیے ہم الیکشن کیمپین میں حصہ ضرور لیں گے، ان کے لیے دعائیں ضرور کریں گے، کیونکہ یہی شخصیت تھی جو ہمارے حق کے لیے ہندوستان میں جو ہے گلی گلی جا کر لڑتا ہے، جو ہندوستان کی ایوان پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر ظالم حکمرانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہماری مدد کے لیے، ہمارے حق کے لیے آواز اٹھاتا ہے۔ تو آپ تمام جو ہے حیدرآباد کو آئیے، ہم تمام مل کر بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کو ایک بڑی کامیابی انشاءاللہ تعالی اس مرتبہ الیکشن میں دلائیں گے۔ میں آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ آنے والے انتخابات میں آپ تمام حیدرآباد کو آ کر حصہ لیجئے، اور ان تمام ظالم طاقتوروں کو جو ہے ان کو اس بات کا ثبوت دے دے کہ آپ کی طاقت انشاءاللہ تعالی اس مرتبہ بھی حیدرآباد میں نہیں چلیں گی، نیز تو نابود ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ مجھے امید ہے کہ اس مرتبہ ایوان پارلیمنٹ میں مجلس اتحاد المسلمین کے 3 سے 4 ایوان پارلیمنٹ میں جو ہے ہمارے ایم پیز جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میں آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنی دعاؤں میں مجلس اتحاد المسلمین کو یاد رکھے، خاص طور پر جناب اکبر الدین اویسی صاحب اور جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب اور مجلس اتحاد المسلمین کے تمام قائدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھے کہ اللہ ان تمام کی حفاظت فرمائے، ان تمام کی جو ہے آواز میں اور بلندی عطا فرمائے۔ یہ تمام لوگ ہماری جو ہے حق کے لیے ہمارے پارلیمنٹ و ایوان اسمبلی میں جا کر جو ہے ہمارے حق کے لیے لڑتے رہے۔ شکریہ، واخر الحمدللہ۔